وہ انہیں اتنی زیادہ اٹریکٹ کرنے لگیں گی کہ وہ آخرت کو بھول جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ یہی ہماری اصل زندگی ہے، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بہت بورنگ آدمی لگ رہا ہے نا. اسی لیے ہمارا نفس ہمیں کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں ورس نمبر 27 سے شروع کرنا ہے، اور اس میں ایک طرح سے ٹاپک چینج ہو گیا. پہلے کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ اصحاب کہف. وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اصحاب کہف کی سٹوری اب کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کچھ باتیں بتائی ہیں، چند ایڈوائزز ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز اور احکامات ہیں. ویسے تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، لیکن یہ آرڈرز اور یہ ایڈوائز کس کے لیے ہیں؟ سب کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ سب کے لیے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا بیسک ٹاپک کیا ہے. ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ سورہ کہف کا ٹاپک کیا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور اس سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے اور ایک نور عطا ہوتا ہے. سورہ کہف میں ایک لفظ ہے جو بار بار آتا ہے. کون سا لفظ ہے وہ؟ ایک ورڈ ہے جو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. نہیں، دجل کا لفظ ایک بار بھی نہیں ہے سورہ کہف. وہ ہے زینت. کیا ہے؟ زینت. یہ لفظ آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آئے گا. زینت. زینت کا مطلب اوپر کی خوبصورتی. ٹھیک ہے. زینت کا مطلب ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیکوریشن. جیسے یہاں پہ ڈیکوریشن کیا ہے؟ یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ جو چل رہا ہے پارٹیشن، اس کے اوپر یہ جو کلرز نظر آ رہے ہیں یہ ڈیکوریشن ہے. یہ بس ایک پیپر ہے جو اوپر چپکا ہوا. اس کا ایکچوئل مٹیریل کیا ہے جس سے یہ سیدھا کھڑا ہوا ہے؟ وہ آئرن ہے. آئرن، یہ جو گرے کلر کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بیک سائڈ پہ پلاسٹک ہے. پلاسٹک کی ایک شیٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ پیپر ہے. تو اس کی جو ریالٹی ہے وہ آئرن اور وہ پلاسٹک.
باقی یہ پیپر ہے یہ چینج بھی ہو سکتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے جہاں آپ یہ بیٹھے ہیں اس کے اوپر یہ اسٹرکچر ہے, اس میں اصل جو ہے وہ پلرز ہیں. پلر نظر آ رہے ہیں آپ کو, اس کے کہاں ہیں؟ یہ پلرز ہیں, یہ پلرز ہیں, یہ سینٹر میں پلرز ہیں, یہ ہے اس کی ریئلٹی. اسی طریقے سے اس کے اوپر آپ کو ایک اسٹرکچر نظر آ رہا ہے, اس کو گارڈر کہتے ہیں, جو میٹل کے راڈز جا رہی ہیں لمبی لمبی, ایسے جا رہی ہیں اور ایسے جا رہی ہیں, یہ ہے اصل اسٹرکچر. اس کے اوپر ایک شیٹ رکھی ہوئی ہے ایسے جو ویوی ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ پوری شیٹ بھی ہٹا دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اسٹرکچر ایز اٹ از رہے گا. لیکن اگر آپ نے ایک پلر ہٹا دیا تو ہو سکتا ہے یہ گر جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ریالٹی اس کا اسٹرکچر, اور ایک ہوتا ہے بس اوپر کا کلر. جیسے وائٹ کلر ہے, کوئی چیز بس اوپر ہلکی سی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اچھا لگے, اس کو کہتے ہیں زینت یا ڈیکوریشن. اوپر کی چیز کو کہتے ہیں, وہ ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہے. اگر اس پہ وائٹ کلر نہیں کرایا جاتا تو یہ بہت برا لگتا. اسی لیے زینت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لیکن اصل چیز نہیں ہوتی. زینت کیا ہے؟ ڈیکوریشن تو ہے, ریالٹی نہیں ہے. تو اس سورت کا, سورہ کہف کا آغاز ہوا تھا اس بات سے, آیت نمبر 7 اور 8. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرابلم کا ذکر کیا تھا, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے, اس زمین کے اوپر, وہ ہم نے زینت بنایا ہے اس زمین کی. مثلا یہ کہ آپ لوگوں نے مارس پلانٹ کی تصویر دیکھی ہے, اور مون کی پکچر دیکھی ہے کبھی, اور وینس کی, اور مارس کی, اور ارتھ کی تصویر دیکھی ہے باہر سے. تو ارتھ کے اوپر جو پانی نظر آ رہا ہے, جو بادل نظر آ رہے ہیں, اور جو گرینری نظر آ رہی ہے, یہ سب ایکسٹرا ہے. جیسے مارس پلانٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو نہ پانی ہے, نہ کلاؤڈز ہے, نہ کوئی گرینری, صرف پلانٹ ہے. یہ ہوتا ہے ایک ریالٹی. اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں اس دنیا پر, ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ زینت ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, دیکھیں ارض جو ہے نا, ارض اسی سے لفظ بنا ہے انگلش میں ارتھ. ارتھ کہتے ہیں نا ہم انگلش میں. تو ایک ہے پلانٹ ارتھ جو کہ ایک بال ہے, اس کے اوپر گرینری ہے اور پانی. اگر یہ پانی اور گرینری نہ ہو تو کوئی یہاں زندہ نہیں رہ سکتا. جیسے مارس میں کوئی نہیں رہتا اور مون میں بھی کوئی نہیں رہتا. پلانٹ تو ہے, اس کے اوپر نہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے کیا بنایا؟ زینۃ لَهَا, زینت بنایا. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. کیونکہ یہ اٹریکٹ کریں گی چیزیں, یہ پانی سے, گرینری سے, بہت کچھ ہم نے آج بنا لیا. جہاز بنا لیے, گاڑی بنا لی, کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں اگتی ہیں. گڈ لائف, ایک پوری زندگی ہے ہماری, یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. اس میں کرکٹ بھی ہے, فٹ بال بھی ہے, ویڈیو گیمز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تفریحاں بھی ہیں, مستی مذاق بھی ہے. یہ سب کچھ اوپر ہے. یہ اوپر کی چیزیں ہٹا دیں گے, ایک صاف بال بن جائے گا, جیسے کہ مارس ہے یا مون ہے. تو یہ جو اوپر کی تھوڑی سی چیزیں ہیں, یہ تمام چیزوں کو اللہ نے کہا ہے یہ بس زینت ہے. یہ تھوڑی دیر کی ایک چیز ہے جو ہم نے رکھی ہے آزمانے کے لیے, تاکہ ہم اس زندگی میں گزار سکیں. کوئی 60 سال زندہ رہتا ہے, کوئی 70 سال, کوئی 80 سال, اس کی آزمائش ہو جاتی ہے. یہ ہے زینت کے لفظ کی امپورٹنس. اب اس زینت سے ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ کسی کو پتا پرابلم کیا ہے اس میں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے. سورہ کہف اس پرابلم کا سلوشن دے رہا ہے. ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں, پرابلم کا سلوشن پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر ہمیں پرابلم یاد نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری اصل زندگی نہیں. پرابلم کیا ہے؟ یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے پلانٹ پہ 8 بلین انسان رہتے ہیں. چھوٹے سے پلانٹ پہ
8 बिलियन इंसान रहते हैं, जबकि जन्नत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे छोटी जन्नत जो एक आदमी को दी जाएगी वो हमारी इस दुनिया से 10 टाइम्स बड़ी दुनिया है। एक आदमी के लिए एक पूरा प्लेनेट, जो कि इस पूरे प्लेनेट से हमारे 10 टाइम्स बड़ा होगा, और ये सबसे छोटा जन्नती। जो ऊपर लेवल के जन्नती होंगे उनकी इससे भी बड़ी होगी। तो एक आदमी के लिए इतना बड़ा, और यहां क्या हाल है कि छोटे से प्लेनेट में इतने सारे इंसान घुस घुस के, कभी आपने देखी वो बस जिस भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा लोग उबल उबल के बाहर गिर रहे होते, इस तरह हाल हो गया है। ये है हमारी आज की जिंदगी, मरने से पहले वाली जिंदगी। कितनी बेकार सी साउंड करती है कि कैसी बेकार सी लाइफ है, लेकिन होगा क्या इंसानों के साथ कि वो इस बेकार सी जिंदगी के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अपनी आखिरत की जिंदगी भूल जाएंगे, इसी में लग जाएंगे, और इसकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं, इसकी जो छोटी छोटी एंटरटेनमेंट्स हैं, वो उन्हें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगी कि वो आखिरत को भूल जाएंगे। वो समझेंगे कि यही हमारी असल जिंदगी है, और आखिरत के लिए अमल नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? करप्शन, चोरी डाका। आदमी चोरी डाका इसलिए करता है कि वो कहता है कि मुझे इस जिंदगी को जीना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं किसी और से लूट लूं। लेकिन अगर उसे पता रहेगा कि भाई ये तो वैसे ही बेकार सी जिंदगी है, खत्म हो जानी है, असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी, तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मैं चोरी डाका ना करूं, मैं नेक बन के जिंदगी गुजार लूं, थोड़ी सी तो जिंदगी। ये है अक्लमंद आदमी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमेशा से एक ही प्रॉब्लम है कि ये जीनत जो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें हैं हमें इतना अट्रैक्ट कर लें कि हम आखिरत भूल जाएं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है सूरह कहफ, एक एक करके। अभी हमने असहाबे कहफ का पूरा वाकया पढ़ लिया। अब कुछ एडवाइजेस हैं अल्लाह की तरफ से मेरे और आपके लिए, कैसे हम अपने आप को इस धोखे से बचाएं। पहली बात, वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये खिताब किससे है? रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये एडवाइस किसको है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर यही सारे काम है जो हमारे लिए भी फायदेमंद होंगे। तो क्या है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आपके परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुनाएं। वतलू, वतलू का मतलब क्या है? तिलावत करें। अरबी में जब किसी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि तिलावत करो तो कहा जाता है वतलू। वतलू पढ़ें, तिलावत करें। तिलावत के दो मतलब होते हैं, एक होता है खुद पढ़ना, या इसका मतलब होता है पढ़ के सुनाएं। वतलू का मतलब एक और भी होता है, लोगों को पढ़ के सुनाएं। वतलू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी आयत पढ़ें और लोगों को सुनाएं। वतलू मा उहिया इलैका, जो वही की जा रही है आपकी तरफ, या जो वही की गई है आपकी तरफ, मिन किताब रब्बिक, आपके रब की किताब में से, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, कोई नहीं है जो अल्लाह के कलिमात को बदल सके। ला मुबद्दिला, कोई बदलने वाला नहीं है। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, अल्लाह के कलिमात को। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और अल्लाह को छोड़कर आप हरगिज पनाह की जगह नहीं पाएंगे। वला तजिदु, नहीं पाएंगे, मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा, मुल्तहदा। मुल्तहदा का मतलब क्या है? मुल्तहदा वो चीज जो पनाह दे। जैसे बारिश होने वाली है तो आप किसी शेड में आ जाते तो बारिश नहीं आती। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर धूप क्यों नहीं आ रही? ये शेड है और इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगे, वरना तो ये इतना गर्म हो जाता कि यहाँ पे गर्मी आ रही होती। इसको कहते हैं किसी पनाह में आ जाना।
اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی. انسان جتنے بھی اس کے تھریٹس ہیں، جتنی بھی چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سب سے بچانے والا صرف ایک اکیلا ہی ہے، اللہ، جو ریلائے جس پر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں یا پڑھ کے سنائیں اب وہ جو وحی کیا جاتا ہے آپ پر آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دوست کون ہونے چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ اپنے دوست چوز کریں وائزلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. ہر آدمی اس بات پہ اویئر رہے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ المرء علی دین خلیلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو اس کے دوست کا دین ہے وہی اس کا بن جائے گا. جو اس کا دوست سمجھتا ہے وہی وہ بھی سمجھنا شروع کر دے گا. جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت کیئرفلی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. کس کے ساتھ رکھنا ہے بھائی اپنے آپ کو؟ جو لوگ پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. کس کے ساتھ رکھنا ہے اپنے آپ کو؟ جو لوگ اپنے رب کو پکارتے مطلب دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ کا مطلب صبر کریں. ٹھیک ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا مطلب پتہ ہی کیا ہے کہ ایک بندہ ہے آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا، بورنگ ہو جاتا ہے. ایک اور بندہ ہے اس کے ساتھ وقت گزارتے تو بڑا مزہ آتا ہے. اب آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، اور وہ جو بورنگ آدمی ہے جو پورے راستے ذکر کرتا رہتا ہے یا وہ یہی بات کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ صورت یاد کر لی، میں نے یہ پڑھ لیا ہے، فلاں صورت میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، بہت بورنگ آدمی لگ رہا ہے نا. اسی لیے ہمارا نفس ہمیں کہے گا کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اسی کے ساتھ رکھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکار رہا ہے اس کے ساتھ رکھو. یریدون وجہ، اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ رکھو صبر کرتے ہوئے، صبر کے ساتھ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی نگاہیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں کہیں ایسے لوگوں سے ہٹ نہ جائیں. ایسا آدمی جو صبح و شام اللہ کو پکارتا ہے اور دوسری طرف وہ دوست ہے کہ جس کے پاس بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہیں کرنے کو، بہت کچھ بتانے کو ہے جو بڑے مزیدار ہوگا. تو اپنی نگاہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ جو دنیاوی زیب و زینت میں بہت آگے ہیں.
ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں کہیں وہ نیک لوگوں سے ہٹ نہ جائیں، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زینت کے پیچھے، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا۔ تین باتیں، کس آدمی کی بات نہیں سننی؟ تین باتیں جس کے اندر ہو، کس آدمی کی کیا نہیں سننی؟ ولا تطع، مطلب اطاعت مت کرو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا، بات سننا۔ ایسے آدمی کی بات مت سنو، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جسے اللہ یاد نہیں رہتا۔ واتبع ہواہ، اور وہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ خواہش کے پیچھے چلتا ہے مطلب جب جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تو نماز نہیں پڑھنی، کوئی گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو گناہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسے آدمی کی بات نہیں سنو۔ اور وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی حد سے نکلا ہوا ہے، اسلام کی حدود میں نہیں۔ ایسے آدمی کی بات نہیں سننی جس میں تین باتیں ہوں۔ کون سی تین باتیں؟ ولا تطع، مت بات سنو۔ پہلی بات، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کیا مطلب؟ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ دوسری چیز، واتبع ہواہ، وہ اتباع کرتا ہے اپنی ہوا۔ ہوا عربی میں کہتے ہیں اس کو، ایئر کو نہیں، اردو میں کہتے ہیں نا ہوا، ایئر۔ عربی میں ہوا ہوتا ہے خواہشات۔ واتبع ہواہ، پیچھے چلتا ہے اپنی خواہشات کے۔ اور تیسری بات، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، امر کہتے ہیں معاملات، زندگی کے معاملات۔ وَكَانَ أَمْرُهُ، اور اس کے معاملات فُرُوطًا۔ فروت کیا ہے؟ فروطا ایسے افراط و تفریط ہے، یعنی ایکسٹریمز میں ہے، کبھی کسی جگہ پر ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پر ہوتا ہے، کبھی اسلام پہ چل لیتا ہے، کبھی نہیں چلتا، اور حد سے بڑی ہوئی باتیں ہیں، کرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، حدود میں نہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 28۔ دوبارہ دیکھ لیں آیت نمبر 28، بہت بڑی آیت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ کتنی آیتیں ہیں؟ ایک۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھیں، کن لوگوں کے ساتھ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ کو تھوڑی بہت عربی سمجھ میں آتی ہے؟ الذین یدعون، یدعو دعا، یدعون ربہم، جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام۔ اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے؟ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہا، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی نگاہیں الگ نہ کر لو، دور نہ کر لو ان لوگوں سے۔ نیک لوگ جو ہے نا، ان سے اپنی نگاہیں مت ہٹا لو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عَيْنَاكَ کیا ہے؟ آنکھیں، عَيْنَا، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، عَيْنَاكَ اپنی دونوں آنکھیں۔ وَلَا تَعْدُ، مت دور کرو، عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ایسے نیک لوگوں سے دور نہ کرو۔ تُرِيدُ، تُرِيدُ کیا ہے؟ ارادہ، ارادہ سمجھتے؟ تُرِيدُ، ایسا لگے گا کہ اگر آپ نے اپنی نگاہیں نیک لوگوں سے ہٹائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا؟
زینت الحیات الدنیا. کون بتائے گا؟ دنیا کی زینت، دنیاوی زندگی کی زینت. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ نے ارادہ کر لیا دنیاوی زندگی کی زینت کا. اگر آپ نے نیک لوگوں سے ساتھ وقت گزارنے، دوستی کرنے کے بجائے اپنی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹا لیں، اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے دنیاوی زندگی کی زینت کو پسند کر لیا، اس کا ارادہ کر لیا. وَلَا تُطِعْ، اطاعت نہ کرو. کیا مطلب؟ بات نہ سنو. کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے، یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. یہ ہے آیت نمبر 28. تو آج ہم نے 2 آیات پڑھی، آیت نمبر 27 اور 28. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کو پڑھ کے سنائیں. اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ ہرگز اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں پائیں گے، کوئی پناہ دینے والا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین.